ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، جنات کی پیدائش کب، کیسے اور کیوں ہوئی، سب سے بڑے جن کا کیا نام ہے اور قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز پر پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنی خلقت میں سب سے اشرف ہے، خوبصورتی اور وضاقتہ میں دنیا کی کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ اسی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے قبل پیدا کیا گیا تھا۔ اس مخلوق کے وجود کے تمام اکابرین قائل ہیں۔ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اکابرین امت میں سے کسی نے بھی جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ اکثر کفار بھی ان کے وجود کے قائل ہیں، کیونکہ جنات کے وجود کے متعلق انبیاء اکرام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، جس کا یقینی طور پر معلوم ہونا لازمی ہے۔ سوائے فلسفیوں کے ایک معمولی جماعت کے علاوہ جنات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اسلامی عقائد میں جن کا وجود متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جن کے معنی چھپے ہوئے، پوشیدہ، دیو بھوت کے ہیں۔ جس لفظ میں جیم اور نون ایک ساتھ آتے ہیں، اگرچہ ان پر تشدید بھی لگی ہو تو ان میں پوشیدگی کا مادہ کار فرما ہوتا ہے۔ مثلا جنت، جنین، وہ بچہ جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ جنون ہے، جس کے معنی عقل پر پردہ ڈالنا ہے۔ اسی طرح جناح ڈھال کو کہتے ہیں، جو ایک جنگی ہتھیار ہے جسے سامنے کر کے سپاہی اپنے مخالف کے وار سے خود کو بچاتا ہے۔ چنانچہ اسے جن کا نام اسی لیے دیا گیا کہ یہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن حکیم میں 8 سورتوں کی 12 اور سورہ جن کی 15 آیات میں موجود ہے۔ جنوں کی تخلیق کب اور کس طرح ہوئی؟ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور جس مٹی میں آواز ہو وہ فخار کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی جو آگ میں پکی ہوئی ہو اسے ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارج سے مراد سب سے پہلا جن ہے، جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں سید ابو العالیٰ مودودی رقم طراز ہیں کہ نعرے سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کولے جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے جسد خالقی نے گوشت پوش کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفہ سے چلی، اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی محض صلہ آتشی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی تصدیق قرآن حکیم نے ان الفاظ میں کی ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اور جن دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم ان دونوں مخلوقات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اہل عرب دور جاہلیت میں بڑے توہم پرست ہوا کرتے تھے۔ 360 بتوں کی تو وہ پوجا اور پرستش کرتے ہی تھے، اور اس میں شدت کا یہ عالم تھا کہ ہر خاندان اور قبیلے کا ایک الگ بت ہوا کرتا تھا۔ کوئی ایک قبیلہ دوسرے کے بت کی پوجا کا مکلف نہ تھا۔
چنانچہ اسی دور میں جب عرب قوم کے لوگ کسی سفر پر روانہ ہوتے اور راستے میں کوئی وادی یا خوفناک بیابان آ جاتا تو وہاں سے گزرتے وقت یہ الفاظ ادا کرتے: میں اس وادی کے سردار اور اس کی قوم کے بے وقوفوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان کے خیال میں بیابانوں پر جنات کا تسلط تھا اور جنوں کے سردار کی اس لیے پناہ طلب کرتے تھے کہ اس کے ماتحت بسنے والے جن کچھ اذیت نہ پہنچائیں۔ مطلب یہ کہ اس قسم کے رسوم اور اقوال سے انسانوں نے ان جنات کو اور بھی زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مخلوق میں سرکشی و نافرمانی کا بھی مادہ موجود ہے، اور اپنے مادے کی خاصیت کی بنا پر ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آگ کا خاصہ یہی ہے کہ وہ سر اٹھائے اور سوزش اور جلن کو نتیجے میں دکھائے۔ جنات میں نیک اور بد دونوں اقسام ہوتی ہیں۔ یہ مختلف روپ دھار کر روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جو انسان کی دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے، اور اس نے نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت لے لی ہے۔ یہ وہی ابلیس ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح کیا گیا ہے: جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابلیس، اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ غرور میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا: میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن یعنی قیامت تک کی مہلت دے۔ فرمایا: تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا: پھر تو تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا: سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم بھر دوں گا۔ یہ جن و شیاطین صرف روئے زمین پر ہی اپنے مذموم عزمائم برپا کر سکتے ہیں، آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی ٹوہ میں جائیں گے تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ سورہ الحجر آیات 16-18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں دو الفاظ رجیم اور مردود آئے ہیں۔ رجیم کے معنی سنسار کرنے کے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں۔ اس سے کچھ شیاطین تو اسی وقت جل مرتے ہیں اور جو بچ کر آتے ہیں وہ نجومیوں اور کہنوں سے مل کر شرارت کرتے ہیں۔ ستارے آسمانی دنیا کی زینت ہیں، جہاں رات کے وقت وہ مسافروں کی اور اوقات کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات و شیاطین کو سبق سکھانے کا کام بھی دیتے ہیں۔ جنات میں جہاں بدطینت قسم کا گروہ تھا، وہاں اچھے، نیک اور بزرگ گروہ بھی تھے۔ وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان میں ہدایت حاصل کرنے کا عزم اور ولولہ تھا، جس کی اولین مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، جن کے تابع فرمان رہ کر وہ مشکل سے مشکل امور سر انجام دیتے رہتے تھے۔ دوسری مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت کی ہے، جب جنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن حکیم سنا تھا۔ اس گروہ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، وہاں اپنی سماعت کو بھی منور کیا اور پھر اپنے قبیلے یا خاندان میں جا کر بڑی حیرت و استعجاب کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا۔ یہ واقعہ مکہ کے قریب وادی نخلہ میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں سے جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں
انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ وقت ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا۔ مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں اب مسجد جن بنا دی گئی ہے۔ بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف بھی لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ جن و شیاطین کا ذکر قرآن حکیم میں 120 سے بھی زائد مقامات پر آیا ہے۔ انس بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آدمی اور شخص کے ہیں۔ لفظ انسان بھی اسی سے نکلا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ متعدد بار دہرایا گیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ قرآن جو اللہ کی نازل کردہ آخری الہامی اور آسمانی کتاب ہے، اس کا مخاطب دنیا کا ہر انسان ہے۔